بسطه قطع هذا البلعوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے دو علم سیکھے، میں ان میں سے ایک تم لوگوں میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، مگر جو دوسرا ہے اگر میں اسے تم میں بیان کروں تو تم میرا حلق کاٹ دو۔ جو بیان فرما رہے ہیں کہ راز و نیاز کی جو باتیں ہیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ اگر میں ان کو کھولوں تو تم مجھے کافر سمجھ کر میرا حلق کاٹ دو۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی 7 احرف لکل آیت منها ظاہر و بطن ولکل حد مطلع رواہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، کہ قرآن مجید جو ہے یہ 7 قراتوں کے اندر نازل کیا گیا، اور ہر آیت کے لیے ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ پھر بیان فرماتے ہیں اور ہر علم والے کے لیے اس کے علم کے مطابق کا حد ہے، کہ جتنا اس نے علم کو سیکھا اور اس کے اندر اترنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی مرتبہ عطا کر دیا۔ اب آگے کچھ نشانیاں بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ عالم کون ہوتا ہے، علم والا کون ہوتا ہے، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں پر قول بیان فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کہ قال العلم علمانی فعلم فی القلب فذاک علم نافع وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم۔ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے اور وہ نفع ہے، وہ نفع ہے، یعنی کہ جو تم جس پر دل سے ایمان لا کے عمل کرتے ہو وہ نفع ہے، اور ایک علم جو ہے وہ تمہاری زبان پر ہے اور وہ ابن آدم پر حجت ہے، مطلب کہ بندہ زبان سے تو کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، فرمایا وہ حجت ہے اور اس کی پوچھ گیچھ ہوگی قیامت کے دن۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ قال من خشی اللہ فهو عالم، فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرا بس وہی عالم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے بارے میں مروی ہیں کہ فرمایا جو اللہ سے ڈرا وہ عالم ہے۔ وعن ابن عمر قال لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے بڑے مرتبے والے سے حسد نہ چھوڑ دے، اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھنا نہ چھوڑ دے، اور اپنے علم سے، اپنے جو اس نے دین سیکھ رکھا ہے اس سے دنیا کا مال کمانا نہ چھوڑ دے۔ جب تک یہ 3 خصلتیں اس کے اندر پائی جائیں گی وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں سے چند نشانیاں بیان فرمائیں شریر علماء کی۔ وعن الاحفص ابن حکیم عن ابیہ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر فقال لا تسألوا عن الشر واسألونی عن الخیر۔ حضرت احفص بن حکیم اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شر کے بارے میں، فقال لا تسألونی عن الشر، نہ مجھ سے پوچھو تم شر کے بارے میں اور پوچھو تم مجھ سے خیر کے بارے میں، یقولھا، اور 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ ثم قال الا ان الشر شر العلماء وان خیر خیر العلماء، فرمایا کہ بے شک شر جو ہے یہ اس سے بڑا شر نہیں کہ علماء کا جو شر ہے وہ سب سے بڑا شر ہے، یعنی کہ علماء جو فتنہ فساد پیدا کر دیں وہ سب سے بڑا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑی کوئی بلائی نہیں مگر وہ جو علماء کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ علماء میں ہیں کہ جو مطلب ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں قرآن و حدیث کا صرف دنیا کے مال کے لیے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء
ولی یماریا بہ السفہاء او یصف بہ وجوہ الناس. فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جس شخص نے اس لیے علم سیکھا کہ علماء کو اپنے پاس بٹھائے گا، جہالاء کو اپنے قریب بٹھائے گا، یا لوگوں کے اندر مقبولیت چاہے گا، لوگوں کو بتائے گا جی میرے کو بڑا علم ہے، فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ آگ میں داخل کیا جائے گا. اب اکثر ہوتا ہے کہ بندہ کو کتاب پڑھ لینا کہ گل چھڑ پوے تو وہ جی میں کتاباں پڑھیاں نے مینوں پتہ ہے، فرمایا ایسا بندہ جہنم میں جائے گا. ہاں طریقہ یہ ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف فرما، ایک بزرگ وضو فرما رہے تھے تو وضو کا طریقہ غلط تھا ان کا. اب وہ عمر میں بڑے تھے، عزت کا خیال بھی کرنا تھا اور مطلب بھی بتانا تھا کہ حضور آپ کا وضو غلط ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بابا جی میں وضو کرتا ہوں، دیکھ کر بتائیے گا میرا طریقہ غلط تو نہیں. اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرمایا، اب وہ انہوں نے طریقہ دیکھا، دیکھ کہتے ہیں بیٹا سر پہ ہاتھ پھر کہتے ہیں بیٹا مجھے پتہ چل گیا میرا وضو غلط تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گھرانہ نبوت سے نسبت ہے، ان کا تو طریقہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، آپ مسجد کے اندر تشریف فرما اور ایک شخص آیا، اذان دی، آ کر کہتا ہے کہ علی نماز عصر کا وقت ہو گیا اٹھیے. آپ بیٹھے رہے. پھر آیا آ کر یہی کہا اے علی نماز عصر کا وقت ہو گیا اٹھیے. آپ نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ آیا تو یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فقال علی ھذا الکلب یعلمنا بالسنۃ. فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کتا ہے جو ہمیں سنت سکھانے کے لیے ہے. مطلب بتلانے کا کیا تھا کہ یار کسی کو کہہ رہے ہو تو یہ تو دیکھو اس کا منصب کیا ہے، کس سے بات کس انداز میں کرنی ہے. استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، استاد محترم شیخ الحدیث سرکار استاد انور صاحب بیان فرمایا کرتے ڈنگا شریف کے تھے. آپ فرماتے تھے پتر علماء نماز نہ پڑھن تے اے نہ آکھو علامہ صاحب آؤ نماز پڑھ لو فرض ہے، بلکہ آکھو علامہ صاحب نماز پڑھنا سنت عمل ہے، آؤ نماز پڑھیے. فرماتے ہیں اس کی علم سے توہین کرو، کہو کہ سنت ہے آؤ نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ سوچے گا نہیں یار نماز تو فرض ہے. اگر وہ کہے نہیں نماز فرض ہے تو پھر پوچھو کہ علامہ صاحب کیا فرض چھوڑتے ہیں. صاحب فرماتے ہیں اس طرح کسی علم والے سے بات کرو تو کسی انداز سے بات کرو. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لصادوا به اہل زمانہم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم حضرات علم کی حفاظت کریں اور اسے علمی اہلیت والوں کے سامنے رکھیں، مطلب کہ علم والے اپنے علم کو محفوظ کر کے رکھیں، ضائع نہیں کر دیں، بھول نہ جائیں، روایات کو بھول نہ جائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حدیث بیان فرمائی اس طریقے کو نہ بھول جائیں، اس کو یاد رکھیں اور پھر جو علم کے متلاشی ہیں طلب کرنے والے ہیں ان تک پہنچائیں، ان کے سامنے رکھیں، تو وہ اس کے ذریعے اپنے ہم زمانہ لوگوں کی سیادت کریں گے، یعنی کہ ان کو نیک بخت بنانے میں ان کی مدد کریں گے. لیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر خرچ کیا ہے تاکہ ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کریں. اگر انہوں نے لوگوں کو علم اس لیے سنایا ہے کہ یار میں اس کے حق میں بات سنا، ایک مثال ہے بندہ جناب کسی چودھری کی فوتگی پہ چلا گیا اور وہاں پر جا کے جناب اس کے باپ کے فضائل سنا دیے، اب کسی مارے تھے کہا ٹوٹ گیا تھا جناب جا کے دوزخ دیاں گلاں سنا چڑیاں. فرمایا اس طرح کا بندہ جو ہے اس نے یہ اس لیے کیا کہ غریب بندہ اللہ سے بڑا ڈرتا ہے، جب وہ اس طرح کی باتیں سنتا ہے اندر نہیں جی مولوی صاحب نے حق ہے، تو جڑے وڈے ہوندے ہیں ذرا سوکھے بندے وہ آندے جناب نہیں مولوی صاحب نے ساڈے ابا جی دی شان بیان کی ہے کمال ہو گیا. فرمایا ایسے جو بندے ہیں کہ جو دنیا کا لالچ رکھتے ہیں ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے. حالانکہ حدیث شریف ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے یہ 500 سال کی مسافت سے پہلے ہی آنی شروع ہو جائے گی. جنت کی یہ خوشبو ہے، اس کا اعزاز ہے. اور کچھ بدبخت تو ایسے ہوں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے، محلات کو دیکھ لیں گے، درختوں کو دیکھ لیں گے، نہروں کو دیکھ لیں گے، اس کی خالص خوشبوؤں کو سونگھ لیں گے. جیسے ہی قدم رکھنے لگیں گے رب فرمائے گا ان کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو. اب وہ وہاں پر پوچھا جائے وہ عرض کریں گے مالک ہم نے تو تیرے لیے بڑے عمل کیے. فرمایا نہیں تم نے دکھاوے کے عمل کیے، میں نے بھی تمہیں جنت دکھا دی، تم دکھاوے کے لیے کرتے رہے. اب وہ بات آ گئی کہ جو علم دل کے اندر ہے، جو ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور تمہیں عمل کی دعوت دیتا ہے وہ تو تمہارے لیے نفع بخش ہے.
اور وہ علم کہ جو صرف زبان پہ ہو. اب بندہ عشق مصطفیٰ کا پرچار کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کا اعلان کرتا پھرے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا اعلان کرتا پھرے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتا پھرے، اور اپنا اس کا جو ظاہر ہے وہ سارا اسلام کے خلاف ہو، لباس یہود و نصارہ والا ہو، نئے نقش سارے یہود و نصارہ والے ہوں، معاملات سارے یہود و نصارہ والے ہوں، تو کیسے مان لیا جائے گا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ بندے کے اعمال کا دار و مدار جو ہے اس کے خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ اس حال میں ہوا کہ شکل و صورت سے یہود و نصارہ سے مل رہا تھا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ جناب جنت میں جانے کا حقدار ہوگا؟ ہاں اللہ تعالیٰ جن پر اپنا رحم و کرم فرما دے، جن کو جاتے وقت ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. لیکن المختصر بات کرنے کا مطلب یہ ہے علم اتنا سیکھو، بزرگ فرماتے ہیں علم اتنا سیکھو جتنے پہ عمل کر سکتے، اتنا سیکھو جتنے پہ عمل کر سکتے ہو. اور میرے ایک استاد محترم ہے، وہ بیان فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے پتر یہ جڑے مولوی تقریراں نہیں کرتے آ کے ربی الاول جے محرماں دے اندر، میں جی سر فرماندے نے جب مولوی تقریر کرتا ہے تے ایک پاسے مولوی دی تقریر رکھ لو تو دوجے پاسے مولوی دا ظاہر رکھ لو جڑا تواڈے سامنے بیٹھا ہے. اگر وہ تقریر دیاں گلاں او تے پوریاں ہوندیاں ہون تے سمجھ آ جے کہ مولوی حق تے وے، تے جے جناب وہ صرف گلاں سنان والا ہے تے پھر سمجھا مولوی جڑا نا اے شریر ہے، شریر جڑا صرف لوکاں نوں زبانی علم دیندا ہے تے دل دے اندر علم کو نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سے محبت رکھنے اور اپنے آپ کو علم و عمل کی طرف گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ.